ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہے؟ کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل لا ہے؟ اگر جلسی جلوس آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی نقطہ نظر نہیں پیش کر سکتے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پرامن احتجاج کی بنیاد پہ جو ہے نا پرچے ہوئے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین معطل ہے، بتایا جائے کہ ملک پہ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا۔ یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے، جب کوئی پروگرام کرتی ہے، تو وہاں دفعہ 144 لگاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لا منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ دفعہ 144 اور پھر آپ جو ہے نا، مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں، اسپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے اسپیکر سے اجازت دی جائے گی۔ تو پنجاب میں جو ہمارے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا تھا، کیا آپ کے نوٹس میں لایا گیا؟ کیا آپ سے پوچھا کیا اس اسمبلی کا کہ یہ اسمبلی اس طرح چلے گی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کو گیٹ پہ روکا گیا، اس وقت آپ کو اس کے اوپر بھرپور ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اگر اس کے اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اسمبلی تو مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ 85 کی جو سے پہلے جو مجلس شورا تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے۔ دفعہ 144 جو ہے نا جواز بنا کے ہمیں جو ہے جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا۔ سندھ میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا، کہ ہم سندھ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بھائی ہم کون سا اللیگل کام کر رہے ہیں، ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ ہم تو پبلک تک اپنا نقطہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیپل پارٹی جلسے کرے سندھ میں، کراچی میں، کوئی مسئلہ نہیں، سندھ میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں، تحریک انصاف جلسے کرے تو اس کے اوپر دفعہ 144 اجازت نہیں دیتی۔ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ کیا آئین اور قانون ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے؟ ہم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے، یہ بدترین رگ الیکشن ہوا ہے، اس میں عوام کی مینڈیٹ کو بری طرح پامال کیا گیا ہے۔ جب اتنی بڑی اور ٹوڑیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے جتنے ایم این ایز ہیں اس سے پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ایم این ایز ہے، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بتائیں آپ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہمت کرے، یہ جو ادھر بیٹھے ہیں، میں پنجاب ڈویژن کی پوچھنا چاہتا ہوں، سارے آپ جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں، آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں وسیم صاحب آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جلسی جلوس کر لے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے، روکو تو روک سکو تو روکو۔ دیکھیں یہ ملک یہ ملک نے چلنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا سبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اور دوسری بات، جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے رہے، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں۔ اس نے کیا جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا؟ اسپیکر صاحب، آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے کیا؟ یہ ہمارا چیئرمین ہے، ایک لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں، تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی۔
अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अभी मई का महीना आ रहा है, ये फिर जो 9 महीने करेंगे। मैं कहता हूं जी, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। आवाम ने फैसला कर दिया है कि तुम जो कह रहे थे वो झूठ है। कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर आप चाहते हैं तो चारों सूबों की चीफ जस्टिस को वो इस कमीशन का हिस्सा बनाए। इंसाफ का तकाजा सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा देनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, एक मिनट यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कौन परेशान कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और आवाम के मैंडेट से रोका जाए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा की, कैसे इस तरह जो है ना, जो उसके पास पब्लिक सपोर्ट है, उस पब्लिक सपोर्ट से महरूम किया जाए। तो इसलिए मेरा मुतालिबा है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, इस वक्त स्पीकर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी असद साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो। हम चाहते हैं कि तमाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो पीपल पार्टी कहती थी, और उसके नुमाइंदे यहाँ इस असेंबली में बैठे हैं। तो हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की अमलदारी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन बालदस्त हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं कि आजाद अदलिया हो। इस तरह अदलिया नहीं जिस तरह इस्लामाबाद में 6 जजों के साथ किया गया, जिस तरह उसकी तज़हीक की गई, उनको दबाया डराया गया। हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो और आजाद फैसले करे। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो और कानून अपना राह ले। मैं इस हवाले से अभी जो सब कुछ हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि
کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے آج میں اس نقطے پہ اسپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں، چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں، میں کوئی ڈسکریس یا وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں جلسہ و جلوس کی اجازت کس قانون کے تحت نہیں دی جا رہی؟ کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ میں بالکل کیٹیگریکلی ہم تو یہ ہاؤس چلانا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں، باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 47 کی پیداوار حکومت ہے، کبھی جو ہے نا اس وقت 3 پرائم منسٹر ہے، ایک شہباز شریف صاحب ہے، دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر، اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں، اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے، اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے۔ لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا۔ وہی کریں گے کہ آپ کم از کم یہاں اسمبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو دیکھیں آپ ہماری دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ کو نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اس وقت اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے جو ہمارے کاشتکار ہے وہ بہت خاص کر گندم کے کاشتکار وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک بڑی ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی، جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھے تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھے اور اس ہاؤس کا فیصلہ پھر ہم بیچتے تھے اور اس کو عادت بھی کیا جاتا تھا۔ اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائسس ہے، کسان پریشان ہیں، میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ 1-2 دن اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کے لیے موقع دیا جائے تاکہ اس کے اوپر پورا ڈسکشن ہو۔ اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں اپنے تمام ایم ایل اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج میں بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنے کاشتکاروں کو جو گندم کے کاشتکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔ اسد صاحب اس میں یہ پہلے بھی